انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج روز عاشور آ گیا، وہ روز عاشور کے جس کا آغاز اذان علی اکبر سے ہوا اور اس کے بعد ایک ایک کر کے امام کے جانثار امام پر اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے۔ حبیب ابن مظاہر گئے، مسلم ابن اوسجا گئے، بریر حمدانی گئے، حر گئے، ایک ایک کر کے امام کے اصحاب باوفا جام شہادت نوش کرتے رہے۔ اور اس کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی، بنی ہاشم کے جوان پہلے گئے، پھر بنی ہاشم کے بچوں کی باری آئی، پھر سران مسلم ابن عقیل گئے، جعفر طیار کے فرزند گئے، جناب عقیل کے فرزند گئے، علی ابن ابی طالب کے فرزند گئے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، اون محمد گئے، عباس علمدار گئے۔ اور اب وہ وقت ہے کہ امام اپنے ششماہے کی قربانی دے کر یک و تنہا رہ چکے ہیں، اور اب حسین مظلوم کی قربانی کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ ششماہے کی قربانی دینے کے بعد میرا مولا جب خیمے میں آیا ہے اور صحن خیمہ میں تمام بیبیوں کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک ایک کو سلام آخر کرنا شروع کیا ہے۔ السلام علیکی یا زینب و ام کلثوم، اے زینب و ام کلثوم آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو، اے ام لیلہ آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو، اے ام رباب آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو، اے میرے انصار و ایوان کی مائیں، ازواج اور بیٹیاں آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو۔ اپنی بیٹی سکینہ کی جانب رخ کر کر کہا کہ اے بیٹی سکینہ آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو، اور ایک مرتبہ خیمے کے کونے کی طرف رخ کر کر کہا السلام علیکی یا امی فضہ، اے اماں فضہ آپ پر حسین غریب کا آخری سلام ہو۔ اب ایک مرتبہ میرا مولا جناب فضہ سے کہتا ہے کہ اے اماں فضہ آپ صندوق سے میرا کرتا لے کر آ جائیے، میرا کرتا لے کر آ جائیے، لیکن دھیان یہ کیجئے گا کہ کہیں زینب نہ دیکھ لے۔ اب جناب فضہ گئیں، صندوق سے امام کا کرتا لے کر آ رہی تھی کہ راستے میں جناب زینب ملی۔ کہا اماں فضہ یہ کیا لے کر جا رہی ہیں؟ جناب فضہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا اماں فضہ یہ کیا لے کر جا رہی ہیں؟ دوبارہ بھی جناب فضہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب تیسری مرتبہ جب جناب فضہ نے جواب نہیں دیا تو میری بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ اماں فضہ آپ کو میری ماں فاطمہ زہرا کی قسم بتائیے کیا لے کر جا رہی ہیں؟ اب جناب فضہ نے کہا کہ بی بی مولا نے یہ کرتا منگایا تھا، یہ پیراہن منگایا تھا، وہ لے کر جا رہی ہوں۔ اب جناب زینب نے جب اس کرتے کو دیکھا تو کہا کہ اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ حسین کا کفن لے کر جا رہی ہیں؟ جب میری ماں کا آخری وقت تھا اور بابا مسجد میں موجود تھے اور بھیا حسن و حسین نانا کی قبر پر گئے ہوئے تھے، میں اماں کے ساتھ موجود تھی، اور میں نے اماں سے سوال کیا تھا کہ اماں آخر یہ کون سا کرتا ہے کہ جس کو آپ سیتی جاتی ہیں اور گریہ کرتی جاتی ہیں؟ تو اس وقت اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ زینب جب حسین آخری وقت کے لیے رخصت آخر کے لیے آئے اور جب حسین اس پیراہن کو اس کرتے کو مانگے تو سمجھ جانا کہ اب وہ حسین کا آخری وقت ہے اور اب حسین واپس نہیں آئے گا۔ میرے مولا نے اس لباس کو زیب تن کیا، اس کرتے کو پہنا اور پھر جگہ جگہ سے چاک کر دیا۔ اب جگہ جگہ سے چاک اس لیے کیا کیونکہ عرب کا دستور تھا کہ اگر دشمنی بڑی پرانی ہوا کرتی ہے، اگر دشمنی بڑی پرانی ہوا کرتی ہے اور بڑی سخت ہوا کرتی ہے تو لاش پر سے کپڑوں کو بھی اتار لیا جاتا ہے۔ میرے مولا نے اس کرتے کو اس لیے جگہ جگہ سے چیر دیا کہ کہیں پرانا سمجھ کر اسے چھوڑ دے، لیکن افسوس حسین غریب کے جسم اطہر پر اس کرتے کو بھی رہنے نہ دیا گیا۔ میرا مولا اب تمام بیبیوں سے رخصت کر کر ایک مرتبہ سید سجاد کے پاس رخصت کے لیے آیا ہے، امام سید الساجدین کے پاس میرا مولا رخصت کے لیے آیا ہے۔ آ کر سلام کیا، میرے مولا نے دیکھا کہ میرے بابا کے چہرے پر خون ہے اور یقیناً یہ علی اصغر کا خون ہے کہ جن کی قربانی ابھی میرے مولا نے دی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہ بابا بھیا علی اکبر کہاں ہیں؟ امام نے کہا کہ وہ مارے گئے۔ کہا بھیا
قاسم کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا چچا حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ کہا ابو الفضل العباس چچا کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی مارے گئے۔ امام ایک ایک کا پوچھتے رہے اور سید الشہداء کہتے رہے کہ وہ بھی مارے گئے۔ لیکن اب میرے مولا نے کہا کہ سجاد، اب آپ کے اور میرے علاوہ مردوں میں کوئی باقی نہیں ہے۔ میرے مولا نے بس اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اور کہا پھوپھی اماں میری تلوار لے کر آئیے۔ لیکن میرے مولا نے کہا کہ سجاد، اب آپ کے ہاتھ میں زمام امامت ہے، اب آپ نے امامت کرنی ہے بیٹا، اب آپ نے اس کاروان کو سنبھالنا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا سید الساجدین سے رخصت ہوا، اور سید الساجدین کے پاس میرے مولا اکیلے نہیں گئے تھے بلکہ زینب کبریٰ کو لے کر گئے تھے۔ اب میرا مولا جب سید الساجدین سے رخصت ہوا، ایک مرتبہ خیمے سے باہر آیا اور اب ذوالجناح کی طرف بڑھا۔ اب حسین نے سوار ہونا ہے، لیکن جب میرے مولا ذوالجناح کے قریب آئے تو اس وقت میرے مولا نے اپنی سیدھی طرف رخ کیا، پھر بائیں جانب رخ کیا اور کہا کہ عباس کہاں ہو؟ علی اکبر کہاں ہو؟ آج حسین اکیلا رہ گیا، آج حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے وفادار اصحاب کدھر ہو؟ ایک مرتبہ میرے مولا نے صدا جو بلند کی تو جناب زینب خیمے سے آئیں۔ کہا بھیا، زینب کے سامنے غربت کی صدا کو بلند نہ کرنا، بھیا بھی زینب موجود ہے، زینب آپ کو سوار کرائے گی۔ اور ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے امام حسین کو ذوالجناح پر سوار کیا۔ اب میرے مولا نے ذوالجناح کو اشارہ کیا۔ اب اسب باوفا آگے بڑھتا نہیں ہے، وہ اسب باوفا جو حسین کی بچپن کی سواری ہے اور حسین کی اطاعت میں غرق ہے۔ اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی آنکھوں سے نیچے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی گردن کو جھکایا۔ جب اسب باوفا نے اپنی گردن کو نیچے کا اشارہ کرتے ہوئے جھکایا، ایک مرتبہ میرے مولا نے دیکھا تو ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ایک 3 سال کی بچی موجود تھی۔ سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل کی جانب نہ لے کر جانا، کیونکہ جو بھی مقتل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایک مرتبہ میرا مولا ذوالجناح سے اترا اور سکینہ کو آغوش میں لیا۔ کہا بی بی، میں آپ کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ اب سکینہ نے پانی کا نام سنا، ایک دم بے چین ہو گئی۔ کہا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا جان بھی پانی لینے کے لیے گئے تھے، نہ پانی آیا نہ میرا چچا واپس آیا، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ اب نہ جانے سکینہ کتنی راتوں کی جاگی ہوئی تھی کہ بابا کی آغوش میں آ کر سکینہ کو نیند آ گئی اور ایک دم نیند سے بیدار ہوئی اور کہا کہ بابا مجھے گود سے اتاریے، اور گود سے اتارنے کے بعد کہا بابا سکینہ کا سلام آخر، بابا خدا حافظ، جائیے۔ کہا کہ سکینہ جان، ابھی تو آپ اس قدر بے چین تھیں، آپ مجھے مقتل جانے نہیں دینا چاہتی تھیں، آخر کیا ہوا سکینہ؟ کہا بابا میں نے خواب میں دادی فاطمہ کو دیکھا، اماں فاطمہ کو دیکھا، جو مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سکینہ بابا کو روکو مت، بابا کو جانے دو، کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے سکینہ کہ جس کے لیے میں نے مدینے کی گرمی میں حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ حسین کا وعدہ طفلی نبھانے کا وقت آ گیا سکینہ، بابا کو جانے دو۔ کہا بابا خدا حافظ، جائیے۔ اب میرا مولا ذوالجناح پر سوار ہو کر میرے مولا نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی ہے اور ایک مرتبہ حملہ کیا۔ اب چونکہ حسین کے حملے کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں ملتی، جلال بھی حیدر کرار والا، شجاعت بھی حیدر کرار والی، بہادری بھی حیدر کرار والی، اور جنگ کا انداز بھی حیدر کرار والا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے حملہ کیا اور 3 ایسے حملے کیے کہ فوج دارالامارہ سے جا کر ٹکرانے لگی اور ہر طرف الحفیظ الامان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جنگ کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے کہ آؤ اس کی جنگ کو دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، آؤ اس کی جنگ کو دیکھو کہ جس کا 32 برس کا بھائی شہید کر دیا گیا، آؤ اس کی جنگ کو دیکھو کہ جس نے ابھی اپنے کڑیل جوان 18 برس کے علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہے، آؤ اس کی جنگ کو دیکھو جو بوڑھا ہے، آؤ اس کی جنگ کو دیکھو جو ضعیف ہے، آؤ حسین ابن علی کی جنگ کو دیکھو۔
اور میرا مولا جنگ کرتے کرتے دریائے فرات کے پاس پہنچا اور ایک مرتبہ عباس علمدار کو مخاطب کر کر کہا کہ آؤ عباس اپنے ضعیف بھائی کی جنگ دیکھو، آؤ عباس حسین ابن علی کی جنگ دیکھو، آؤ اپنے بھیا کی جنگ دیکھو۔ اور اب میرا مولا جنگ کرتا جاتا ہے کہ اتنے میں ہاتف غیبی کی صدا بلند ہوتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی برضا پلٹ آ۔ جیسے ہی ہاتف غیبی کی صدا بلند ہوئی، میرے مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، اور حسین کا تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ ایک مرتبہ تیروں کی بارش شروع ہوئی، نیزوں کی بارش شروع ہوئی، تلواروں کی بارش شروع ہوئی، اور جس کے پاس جو نہیں کچھ نہیں تھا تو وہ پتھروں کی بارش کر رہا تھا۔ حسین کے جسم اطہر پر اتنے زخم تھے کہ زخموں کے اوپر زخم تھے، جہاں تیر کا زخم تھا وہیں نیزے کا زخم بھی تھا، جہاں تلوار کا زخم تھا اسی کے اوپر پتھر کا زخم بھی موجود تھا۔ انہی زخموں سے چور چور میرا مولا ایک ایسا تیر آ کر پیشانی میں پیوست ہوا کہ جب میرے مولا نے اسے اپنی پیشانی سے جدا کیا ہے تو ایک خون کا فوارہ بلند ہوا، اور اس خون کے فوارے کا بلند ہونا تھا کہ اب حسین زین پر سنبھل نہ سکے، اور ایک مرتبہ میرا مولا زین سے زمین کی جانب آیا ہے، اور اب جو زین سے زمین کی جانب آیا نہ حسین زین پر تھا نہ زمین پر، بلکہ تیروں پر میرا مولا کا لاشا معلق تھا۔ دوسری جانب سے شمر آگے بڑھا اور آ کر میرے مولا کے سینے اطہر پر اپنے پیر کو رکھا اور ریش مبارک کو ہاتھوں سے تھاما، ہاتھوں سے پکڑا، اور اس کے بعد خود خنجر سے میرے مولا کے گلے اطہر پر خنجر چلانا شروع کیا، اور اتر 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھ رہی ہے اور صدا بلند کرتی ہے کہ اے شمر میرے بھائی نے تیرا کیا بگاڑا ہے، کیوں حسین کو قتل کرتا ہے؟ ادھر خنجر چل رہے ہیں، ادھر آسمان میں سرخ آندھیاں چلنی شروع ہوئیں، اور ایک صدا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔